ہے نا وہ سارے تو روک نہیں سکتی، جو مرضی کر دینا، خدا کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ اے جماعت کے عزیزو تم بڑھو پھولو پھلو، اے جماعت کے عزیزو تم بڑھو پھولو پھلو، مستجاب حق دعائے دوستاں ہونے کو ہے، خطۂ جنت نشاں دار الامان ہونے کو ہے، کیا بتاؤں ہم دموں کیا قادیاں ہونے کو ہے، کیا بتاؤں ہم دموں کیا قادیاں ہونے کو ہے۔ اجتماعیت کا ایک گہرا تعلق نظم و ضبط سے ہے، اور جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ اس کا ایک عظیم الشان مظہر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت احمدیہ کے نوجوان، جنہیں خدام احمدیت کہا جاتا ہے، بڑے جوش اخلاص کے ساتھ اور بڑے احسن طریق پر ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، چاہے وہ مقامات مقدسہ کی حفاظت ہو، یا چاہے نمازوں میں صف بندی ہو، یا راستوں میں نظم و ضبط کے مسائل ہوں، یہ شعبہ دن رات اپنی خدمات میں سرگرم رہتا ہے۔ جلسہ سالانہ کا ایک اہم شعبہ خدمت خلق ہے۔ اس شعبہ کے تحت دارالمسیح، بیشتی مقبرہ اور جملہ قیامگاہوں کے علاوہ جلسہ گاہ کی سیکیورٹی اور نظم ضبط کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف قادیان کے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان سے رضاکاران ڈیوٹی دینے کے لیے تشریف لائے ہیں اور دن رات خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پنجاب حکومت شروع سے ہی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھتی رہی ہے، اور اس جلسے کو کامیابی کے لیے اپنے مختلف ادارے ان کے افسران کے ساتھ ہماری میٹنگ کروائیں، اور خود یہاں پر سب ڈی سی صاحب نے اور یہاں کے ایس ڈی ایم صاحب نے سب چیزوں کے جائزے لیے۔ اسی طرح پولیس کا عملہ بھی ہمارے ساتھ لگا ہے، ڈی جی پی صاحب پنجاب اور یہاں کے ایس ایس پی صاحب بٹالہ، انہوں نے ساری فورس وغیرہ سیکورٹی کے سارے انتظامات کیے ہیں۔ الحمدللہ اس سال جلسہ سالانہ قادیان 2014 میں 30 سے زائد ممالک سے مہمان کرام شامل ہو رہے ہیں۔ ہم حکومت ہند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے احمدیوں کو ویزے جاری کیے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جلسے کی بنیادی غرض ایمان اور یقین کو ترقی دینے کے لیے حقائق اور معارف کا سنانا ہے، جس کی خاطر اس روحانی اجتماع میں مختلف علمی تقاریر ہوتی ہیں اور تشنگان روحانیت میں بادہ عرفان کے جام تقسیم کیے جاتے ہیں۔ حاضرین جلسہ نے بھرپور رنگ میں ان علمی تقاریر سے فائدہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی اور آپ کی تائید اور غلامی میں بیان کی گئی تقریروں سے تینوں دن ایک عجیب سما تھا، اور ہزاروں لوگوں کے ازدحام نے پوری خاموشی اور سکوت کے ساتھ ان معارف سے اپنی جھولیاں بھر لیں۔ اس جلسے میں اللہ کے فضل سے جو روحانی اور انسان کی روحانی اور دنیاوی ترقی کے جو پروگرام ہوتے ہیں، ان میں مختلف علماء کی تقاریر ہوتی ہیں، اور ان تقاریر کے مختلف زبانوں میں تراجم پیش کیے جاتے ہیں، اور لوکل جو ہماری ہندوستان کی زبانیں ہیں ان زبانوں کے تراجم تو پیش ہوتے ہی ہیں اس دفعہ بھی، اور حسب سابق اس دفعہ بھی عربی زبان میں، رشین زبان میں اور انڈونیشین زبان میں جو ہے وہ تراجم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان ملکوں سے اللہ کے فضل سے وفود یہاں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں، یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب کارروائی کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ مکرم عبدالحکیم صاحب معلم سے اطلاع تشریف لائیں اور قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جلسہ سالانہ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، تمام مخلصین و داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے۔ اے خدا، اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔ حدیث قدسی ہے، کنتو کنزن مخفیاً احببتو ان اورفا فخلقتو آدما۔ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، لہذا میں نے آدم کو پیدا کیا۔ اور خدا تعالیٰ کے روشن اور لذیذ اور مبارک اور سرور بخش اور فصیح اور معطر اور مبشرانہ کلمات اٹھتے بیٹھتے اور سوتے اور جاگتے اس طرح پر نازل ہونے شروع ہو جائیں کہ جیسے ایک ٹھنڈی اور دلکش اور پرخشبو ہوا ایک گلزار پر گزر کر آتی اور صبح کے وقت چلنی شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں توحید خالص کے قیام کے لیے مبعوث کرتا ہے، اور دنیا میں جس قدر بھی انبیاء آئے ہیں سب نے لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلایا ہے۔ حاضرین محترم، خاکسار کی آج کی معروضات انہی اولین و آخرین کے دو درخشندہ ستاروں یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و سوانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ انا ابن القادیان ونعم ارض الا بوركت ارض القادیانی۔ اتى المهدي فاهنأ يا زماني وحطم كل قيد قد شجاني، سنبني للمكارم كل صرح تسامى شأنه عن كل شاني۔ نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ My name is Ayman Al-Malki. I'm from Palestine. Actually, this is third time I visit Qadian, and really I'm very happy. I have feelings I cannot explain my feelings. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma oh ya ground Allahumma ma'u Allahumma ma'u Allahumma ma'u oh ya ground Allahumma inauni Allahumma inauni Allahumma inauni oh ya ground Allahumma। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mukaila Babatunde Odukoya, Sada Majila Ansarullah, Nigeria. I thank Almighty God for giving me the opportunity to visit Qadian.
یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا کے فضل سے اس مرتبہ پچھلے سال سے زائد زائرین جلسے میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور 31 سے زائد ممالک کی نمائندگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور کل کے خطبہ جمعہ میں حضور انور رضی اللہ تعالیٰ نے ذراہ شفقت حاضرین جلسہ کو بھی نصائح فرمائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اختتامی خطاب بھی حضور نے فرمانا ہے۔ اس لحاظ سے اس جلسے کو حضور انور عالمی جلسہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہاں قادیان دارالمان میں جلسہ سالانہ کے جو روحانی پروگرام ہے، جو تقریری پروگرام ہیں، ان کے علاوہ جو شاعر اللہ ہیں یہاں پر، اور اللہ تعالیٰ کے زندہ خدا کے زندہ نشانات ہیں، تو احباب جماعت ان مقامات پر نہایت ذوق اور شوق کے ساتھ جو حصہ لے رہے ہیں، دعائیں اور گریہ وزاری ہیں۔ حالانکہ بہت شدید سردی ہے، اور ابھی بھی اس وقت جلسے میں چاروں طرف کوہرا چھایا ہوا ہے، اس کے باوجود جلسہ گاہ پوری بھری ہوئی ہے، اور جسموں پر تو ٹھنڈ کا اثر جو ہے وہ غالب ہے، لیکن دل اللہ کے فضل سے ایمانی حرارت سے جو ہے وہ سرگرم ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاملین جلسہ کے حق میں وہ تمام دعائیں قبول فرمائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر یک صاحب جو اس للہی جلسہ کے لیے سفر اختیار کرے، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے، اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے، اور ان کے ہم و غم دور فرما دے، اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے، اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے، اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا، اے ذوالمجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما، کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھ ہی کو ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا کرے اور خیر و عافیت اور محبت کے ساتھ پھر ملائے۔ یہ وہ وصل و وداع ہے جو خدا کی خاطر ہے، جہاں وصل بھی پیارا ہے اور وداع بھی پیارا ہے۔ وداع و وصل جداگان لذتی دارد، 1000 بار برو 100,000 بار بیا۔ اے قادیاں دارالعلماء، اونچا رہے تیرا نشان، اونچا رہے